5-7 منٹ یا 10 منٹ ہم وقف کر سکتے ہیں. اگر کچھ ضروری سوالات ہیں حضرات فرما سکتے ہیں، میں حاضر ہوں جس قدر بھی ممکن ہوگا. فرمائیے. قبلہ میرا سوال سے زیادہ ایک توجہ دلاؤ ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ جو عربی کتابیں ہیں بہت زیادہ علم جو ہے وہ عربی کتابوں میں ہے، اور عربی سیکھنا علم ہے ہی عربی کتابوں میں، عربی کتابوں کیونکہ قرآن عربی میں ہے، اور عربی سیکھنا اس لیول پہ جا کے ہر عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایران میں اور دوسری جگہوں پہ جو ان پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ترجموں کے اوپر، عربی کتابوں کے ترجموں کے اوپر، زیادہ سے زیادہ ترجموں کے اوپر ہم کیوں نہیں کام کرتے ہیں کہ ان کو مختلف زبانوں میں، انگریزی یا اردو میں ان کے ترجمے شائع کریں، تاکہ ہماری جو نوجوان ہے، نئی نسل ہے، وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے ان تاریخ کی اہم کتابوں سے جو ہمارے ائمہ نے اور بعد ان کے جو آنے والے انہوں نے لکھی ہیں. یہ میرا سوال ہے اور توجہ دلاؤ نکتہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً حضرات فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، پھر سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہوا. ماشاءاللہ علماء متوجہ ہیں، ملتفت ہیں، اور بہت پہلے سے ترجمے کا کام ہو رہا ہے. ترجمے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہو گیا تھا. سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حمد کا ترجمہ جناب سلمان فارسی نے فارسی زبان میں کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک مسلسل علماء کام کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. اردو زبان میں مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ کی، 10 سے زیادہ ترجمے اب تک ہو چکے ہیں اور وہ چھپ چکے ہیں. مگر ہمارے یہاں ذوق مطالعہ نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، انکریج نہیں کرتے، خرید کے نہیں پڑھتے. ہدیہ دے دیجئے تو طاق پہ رکھ دیتے ہیں، مفت کی چیز سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں. نہج البلاغہ کے 20 سے زیادہ ترجمے صرف اردو میں ہو چکے ہیں، 20 سے زیادہ. سنی علماء نے بھی کیے ہیں. حضرت مولانا سید رئیس احمد ندوی جعفری، ان کا ترجمہ اور ان کا کمپائل کیا ہوا ترجمہ، مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی اور مختلف علماء نے، سنی علماء نے، شیعہ علماء نے نہج البلاغہ پہ کام کیا، صحیفہ سجادیہ پہ کام کیا. انگریزی زبان میں اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے مشہور اسکالر ڈاکٹر ولیم چٹک نے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے، بہترین صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ، اور آپ کے رسالۃ الحقوق کا ترجمہ بھی انگلش میں کیا ہے، اپنے پریفیس کے ساتھ شائع کیا ہے، ٹریٹائز آن رائٹس. تو اس طریقے سے کام کم نہیں ہوا ہے، بہت ہوا ہے. انکریج نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، جاگتے ہیں تو صرف اعتراض کرنے کے لیے. یہ عام روش ہے، جاگتے ہیں صرف اعتراض کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں. علماء کے خون جگر کی قیمت آپ نہیں ادا کر رہے ہیں. علماء جو خون جگر صرف کرتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگوار سید، ہزاروں صفحے کی محنت اس شخص نے کی ہے جس کی قیمت اسے نہیں ملی. اردو میں کام کیا ہے، اردو اور انگلش دونوں میں. یا حسین آغا صاحب اس کراچی میں، اور آپ نے گفتگو شروع کی، آپ کو میں ڈھال بنا کے بہت سو کو کچھ سنا رہا ہوں. آپ نے کہا ایران اور عراق میں، ایران اور عراق کے صرف انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے. آپ کے اتنے بڑے اسلامی ملک پاکستان میں آپ کیوں نہیں کوئی ایسا ادارہ قائم کرتے اپنی سرپرستی میں علماء کو سمیٹ کے کہ وہ خدمت انجام دیں؟
ایران کا ادارہ کیوں نہیں کام کر رہا ہے، عراق کا ادارہ کیوں نہیں کام کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بھی تو پوچھ سکتا ہوں، آپ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی صرف ذمہ داری ہے؟ اس گدھا کی صرف ذمہ داری ہے؟ اس نادار کی صرف ذمہ داری ہے؟ معاف فرمائیے گا، سوال آپ نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن خود ہی کہا تھا سوال نہیں ہے، توجہ دلاؤ ہے، تو میں بھی توجہ دلا رہا ہوں۔ توجہ اسے دلائی جاتی ہے جو غافل ہو۔ آپ ہمیں غافل سمجھتے ہیں؟ علماء کو غافل سمجھتے ہیں آپ؟ علماء کی تحقیر جتنی ہوتی ہے آپ کے معاشرے میں، کبھی اس پر آپ نے توجہ دلاؤ کیا تحریک چلائی؟ جھوٹے علماء کو علماء کا تاج پہنانا اور سچے علماء کو پامال کرنا آپ کی سیرت بن گئی ہے۔ کرتے علماء کے علاوہ کام کون کرتا ہے یہ بتا دیجئے مجھے۔ علماء کے علاوہ کام کون کرتا ہے؟ جہلا کام کرتے ہیں، جہلا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیز محترم، معاف فرمائیے گا۔ اور کوئی سوال ہے؟ ہلو، بس اب کافی ہے۔